अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं दंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जावेद शाह साहब और न्यूज़ एंड व्यूज़ में हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा क्विक न्यूज़ के चीफ़ एडिटर हैं और मुख्तलिफ़ कौमी अखबारात में तल्ख़ व शीरीं के उन्वान से कॉलम नवीसी भी करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर पेश हैं और एक नाम रखते हैं ये। हम इन्हें न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद शाह साहब। कराची की और बिलखुसूस सिंध की जो सूरत हाल है इस वक्त, और ख़ासकर इस वक्त जो सेंसस का मरदम शुमारी का आगाज़ किया जा रहा है डिजिटल तौर पर पहली दफ़ा पाकिस्तान में, तो उसमें अभी जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस की है जहाँ पर अब्दुल्ला मुराद अली शाह साहब भी, हमारे वज़ीर आला सिंध जो हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि अगर इस दफ़ा कराची की और बिलखसूस सिंध की आबादी को मुकम्मल तौर पे ना गिना गया तो हम जो है इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे और वफाक को हम पहले ही इस सिलसिले में आगाह कर रहे हैं। और उनका कहना ये था कि जी 7.5 करोड़ इस वक्त सिंध की आबादी है और अगर इससे कम इसको गिना जाता है, जिसकी उनके बकौल कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, और ऐसा ही कुछ कहना कराची के सिलसिले में MQM पाकिस्तान का भी है। इस सिलसिले में जो है फ़ारूक सत्तार साहब भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी और खालिद मकबूल साहब भी कह चुके हैं कि अगर कराची की आबादी जो उनकी नज़र में अंदाज़न 3.5 से 4 करोड़ बनती है, अगर उसको मुकम्मल तौर पर ना गिना गया तो वो किसी ऐसी मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्योंकि कराची में घर घर मरदमशुमारी के जो अमला है गवर्नमेंट की तरफ से नामज़द, वो आना शुरू हो गया है और वो उसका इंदराज उन्होंने करना शुरू कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं कि कितनी मुनसफ़ाना मरदमशुमारी होने की तवक्को है बिलखसूस सूबा सिंध में? बहुत अच्छी यानी कि आपका सवाल है, और ये इस वक्त जो है आइंदा आने वाले इंतखाबात में बुनियादी किरदार अदा करती है ये मरदमशुमारी और ये खाना शुमारी सॉरी। तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि मरदमशुमारी की जो सिलसिला शुरू किया है वफाक के अदारे ब्यूरो ऑफ शुमारियात, तो ये एक जब तक इसका फ़ाइनल नहीं हो जाएगा तो इस सूरत में इलेक्शन कराना मैं समझता हूँ इंतहाई गलत बात होगी। और पाकिस्तान की कोई बाशऊर और सियासी सूझबूझ रखने वाला आदमी या सियासी शख्सियत कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी हर साल मरदमशुमारी के हवाले से उसी पे इलेक्शन होते हैं। अब लाजमी आबादी बढ़ती है, तो ये जो बिलावल ने कहा और ये MQM वाले भी कह रहे हैं, इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा है। अब PTI के जो रहनुमा है वही ये चाहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन करा दिया जाए और लाजमी उनको इलेक्शन में अपनी जीत नज़र आ रही है, PDM को अपनी हार नज़र आ रही है। ये एक साफ आया बात है। तो उस सूरत में वो चाह रहे हैं कि मैं ये जो वक्त है इसको मैं कैश करा लूँ अभी और फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए। अब सियासी जो पार्टियां हैं वो काफ़ी अरसे से इस पर जस्तजू में लगी थी, जिसमें MQM सर फहरिस्त थे, पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त थे। तो पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि भाई जब तक ये मरदमशुमारी नहीं होती इस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे। तो इस तरह इलेक्शन जो है एक मरतबा इल्तबा का शिकार हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ इस पर बैठ के इमरान खान हो सबको, इमरान खान ने कल ये कहा कि जनाब हमें तमाम लोगों से भी बात करने को कहा, किसी से मेरी कुट्टी नहीं है, भी कुट्टी नहीं। उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि चोर डाकुओं से नहीं मिलूँगा। अब चोर डाकू यही रहनुमा है, इन्हीं से आपने मिलना है। अगर इनसे मिलना है तो फिर चोर डाकू आप कह के मिलना पड़ेगा आपको, वरना आप चोर डाकू अगर कोई साफ सुथरा है तो उसमें तो फिर कोई तांगा पार्टी के रहनुमा से आप मिल लें जो बिल्कुल छोटी पार्टियों के रहनुमा, उन्होंने करप्शन नहीं की भी बकौल आपके। हम तो जब तक कोर्ट साबित नहीं होता हम किसी को चोर नहीं कहते। हाँ, अपने दौर में भी ये नाकाम रहे साबित करने में, किसी एक को भी ना लटकाने में, ना किसी को सज़ा दे सके। बल्कि इन्हीं के दौर में नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं, वो इन्हीं के दौर में इन्हीं की वज़ीर सेहत जो डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, उन्हीं के दस्तखत से उसी दौर में गई हैं। तो ये जो दूसरों को इल्ज़ामात का सिलसिला दूसरों के ऊपर करना मेरे ख़्याल में जो है वो मौका मुनासिब नहीं है इन चीज़ों का। बहरहाल ये मरदमशुमारी के हवाले से तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान के भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है इस सिलसिले में भी अपने शकूक व शुबहात का इजहार किया है
اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مردم شماری اب کیا رنگ اختیار کرے گی، کیونکہ کتنی شفاف ہوتی ہے یہ اسی کا دار و مدار ہوگا، کیونکہ جو فنڈز ملتے ہیں صوبے کو وفاق سے، اور پھر وفاق جو آپ کے شہر کو NFC اور یہ جو دوسرے PFC جسے کہتے ہیں، اور پروونشل فنڈ، اور آپ کا جو ہے اس طرح سے جتنے جو بھی فنڈ ہیں اس کا تو یہ بعد میں ہی اندازہ ہوگا۔ آپ یہ جو عملہ جو آنا شروع ہوا ہے آپ کی طرف آیا ہے، یہ عملہ ابھی تک پہنچا جاوید شاہ صاحب؟ ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میرے پاس تو یہ عملہ آیا ہے اور یہاں سے نام وغیرہ لکھے گئے ہیں ہمارے علاقے میں لوگوں سے، تو آپ تک پہنچا یہ عملہ؟ نہیں، مردم شماری کا آنا شروع ابھی ہوا ہے؟ ہماری طرف کوئی نہیں آیا، اور آہستہ اس کا سلسلہ ہے، کیونکہ فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، اور فنڈ نہیں ہوتے ہیں تو وہ بیچارے جو ورکر کام کر رہے ہیں، میں نے تو کہیں ایسی جگہوں پہ بھی دیکھا کہ وہ مردم شماری والا عملہ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یعنی کہ لازمی ایک انسان چلتا ہے روڈ پہ تو اس کو پوری سہولتیں ہونی چاہیے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارے روڈ پہ بیٹھ کے وہ لکھ رہے ہیں فارم، کوئی بھی چھین کے چلے جائے یہ لے جائے تو ان کو تحفظ بھی نہیں ہو۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ وہ ایسے علاقے ہیں کہ ناخواندہ لوگ ہیں، وہ مردم شماری والوں کو جب تک پوری طرح تصدیق نہیں کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں پولیو والا آ گیا، پولیو والوں کو مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے بھی ہیں، اسی کراچی شہر میں بھی۔ تو اس طرح کی ناخواندہ عوام ہے، اس کے ساتھ تو ایک بتدریج یہ عمل ہوگا، ان کو سمجھانا یہ فارم، اسی آڑ میں کچھ جعل ساز لوگ بھی نکل کھڑے ہوں کہ ہم مردم شماری کے لیے آئیں، اور وہ مردم شماری کے لیے آئیں تو وہ آپ کے گھر کا پورا کوائف لے لیتے ہیں، اس کا ڈکیتی مارتے ہیں، وہ نہیں، ڈکیتی اس ہے بھی سلسلے میں بھی عوام کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بالکل عوام اور کو جو لوگ محتاط ہیں اور رہنے جو کی۔ غیر مقامی یہاں آئے ہوئے ہیں افغانیوں کی صورت میں، اور جی یہ جی لوٹ مار کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، تو عوام اس سلسلے میں تو اس میں محتاط بالکل بھی رہیں۔ محتاط اچھا، ضرور۔ یہاں بلاول بھٹو نے بھی آج اپنی جو ایک سیمینار میں کہوں گا، پریس کانفرنس کہوں گا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بول رہے ہیں میں ایک اسمبلی کا رکن بھی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سینسس شروع ہو چکا ہے، تو ایک عام عوام کو کیسے اس چیز کی آگہی ہوگی جب مجھے ہی نہیں پتا؟ بول رہے ہیں مجھے آج پتا لگا ہے کہ سینسس شروع ہو گیا۔ اصل میں بلاول جو ہمارے ہیں وزیر خارجہ ہیں، جی ہاں، تو خارجہ پالیسی کی بہتری کے لیے وہ زیادہ تر باہر ہی ہیں اور ٹور پہ رہتے ہیں وہ باہر نا، تو لازمی ان کے علم میں ان کی وہ اپنی حکومت میں شامل ہیں، اسی سے شکوہ کریں کہ بھائی انہوں نے ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا۔ اب وہ اس لیے اعتماد میں نہیں لے بقول عمران خان کی PTI کی پارٹی کے کہ یہ زیادہ تر باہر ٹور پہ ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے فنڈ لینے کے لیے اب چائنا نے کافی تعداد میں ارب روپیہ، کچھ کروڑ روپیہ ڈالر دیے ہیں، تو کافی کوششیں تو ہو رہی ہیں پاکستان کی، اور کل تو برہم ہو گئے وہ اسحاق ڈار، انہوں نے کہا ڈیفالٹ کوئی نہیں ہوگا، میرے سے بیٹھ کے بات چیت کر لی جائے۔ تو لازمی انہوں نے تو وزیر خارجہ، وزیر خزانہ جتنے بھی گزرے ہیں، انہوں نے کوئی مثبت کام نہیں کیے کسی نے بھی اس حال میں جو پاکستان کو بچایا۔ اب انہوں نے بارودی سرنگیں جو چھوڑ کے گئے تھے عمران خان، تو اس کا اثرات تو ہو رہے ہیں نا۔ اچھا، یہاں ایک اور جو چیز، بلدیاتی انتخابات ہوئے کراچی میں، ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور ابھی تک کچھ معاملات سیٹل ہوئے نہیں ہیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے بیچ، اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کافی غصے میں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایک اور دوسری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی سیٹیں لوز بھی کر رہی ہیں، یعنی گڈھا ٹاؤن سے بھی 2 سیٹیں مزید پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں ری کاؤنٹنگ میں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا طول مزید پکڑے گا؟ کب میئر نامزد ہوگا کراچی کا؟ کب یہاں ترقیاتی کام ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت کراچی کھدا پڑا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، چاہے آپ ٹاور سے شروع ہوں اور یونیورسٹی روڈ سے ہوتے ہوئے ملیر کینٹ تک آپ کہیں بھی چلے جائیں، اور اس کے علاوہ مختلف کراچی کی جو سڑکیں ہیں وہ کھدی پڑی ہیں اور پروجیکٹس پہ کام روک دیا گیا ہے، کیونکہ اب لازمی سی بات ہے جب تک میئر نامزد نہیں ہوتا ہے پھر اختیارات اور فنڈ جب ہی ٹرانسفر ہوں گے اور جب ہی میرے خیال میں دوبارہ کام شروع ہوگا۔ جوہر میں جو فلائی اوور اور انڈر پاسز دوسرا جو سلسلہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے یا بہت ہی سست روی سے کام ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس سلسلے میں ہمیشہ؟ ایک تو جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ جو جماعت اسلامی اور اس کا سیٹوں کی جو کاؤنٹنگ، تو ری کاؤنٹنگ میں جماعت اسلامی نے 2 سیٹیں گڈھاب ٹاؤن سے لوز کی ہیں، کھو دی ہیں، تو اب اس وجہ سے جماعت والے کافی برہم ہو رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی۔ سراج الحق نے بڑا تیز بیان دیا ہے، میئر آئے گا تو صرف جماعت اسلامی کا، تو قومی رہنما ہیں وہ بھی پاکستان کے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل بیٹھ کے کوئی اس پہ مسئلے پہ بات کرنی چاہیے. عوام کا کام رکے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا, تو اس میں بہت سے عوامل ہیں. اس میں یہ عوامل بھی ہیں کہ جناب فنڈ کی دستیابی نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے زیادہ. اس کے علاوہ کل وزیر اعلیٰ کے مشیر اپنا جو وہاب صاحب ہیں, انہوں نے دورہ کیا تھا یہ اپنا جوہر کا جو بن رہا ہے, تو انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ اپریل کے اندر ہم اس کو کھول دیں گے, اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کو کر دیں گے. اس پہ کام اصل میں ایڈمنسٹریٹر اور جو پیپلز پارٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر لگائے ہوئے ہیں وہ یہ چاہ بھی رہے ہیں کہ جب تک یہ میئر شپ لیں اس وقت بڑے بڑے کام پہ اپنی تختی لگا چکے ہوں. تو یہ بھی ایک ان کی حکمت عملی ہے. اور دوسرے اس میں ڈیلے جو کیا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے, تو اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا میئر کے لیے بضد ہے. پیپلز پارٹی تو اس وقت بھی اقتدار میں اور وہ کام کر رہی ہے, وہ کام ہو رہا ہے, انہی کے شروع کردہ ہے کام ہے پورے شہر میں. اب اس میں فنڈ نہ ہونے کی بنا پہ کچھ سست روی کا شکار ہے کام, مگر کام ہو رہے ہیں. اب جماعت والے جو ہیں چاہ رہے ہیں یہ سارے کام ہمارے اس میں ہوں, کل کو میئر جائے افتتاح کرے وہاں جا کے, تو یہ سب چیزیں ہیں. یہ ایک سیاسی چکر بازی ہے, تو اس میں ان کو نکل کے مل بیٹھ کے کوئی میئر کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں, کیونکہ عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو کیا بنا اس کا, ابھی تک میئر کیوں نہیں منتخب ہوا, عوام تو ایک سوال کر رہی ہے. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین, نیوز اینڈ ویوز سے اجازت چاہیں گے, ایک مزید ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.